تہران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے۔ پاکستان، سعودیہ سمیت 20 ممالک کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ مشترکہ اعلامیہ جاری، اسرائیل پر ایرانی حملے روکنے کا مطالبہ۔ پاکستان دفتر خارجہ کے مطابق صورتحال انتہائی تشویشناک، جو پورے خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین نتائج لا سکتی ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملوں میں شمولیت کی رپورٹس مسترد کر دی ہیں۔ امریکی افواج دفاعی پوزیشن پر موجود ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم اپنے مفادات کا دفاع کریں گے۔ ترجمان پینٹاگون کا پیغام۔ امریکہ نے ایران کو ایک پیشکش کی ہے، ان کے جواب کا انتظار ہے۔ فرانسیسی صدر کی گفتگو، حملے ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایران اسرائیل جنگ پر G7 ممالک میں پھوٹ، ٹرمپ نے اجلاس ادھورا چھوڑ دیا۔ قطری نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اسرائیل کشیدگی پر کسی مشترکہ بیان پر دستخط کرنے سے انکار کیا۔ G7 اعلامیے میں خطے میں امن اور استحکام کی اپیل کی گئی۔ اعلامیہ میں ٹرمپ شامل نہیں۔ Doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no, and the 61st you saw what happened. Day 61, so I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed, and I think Iran is foolish not to sign one. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کا انتباہ، حکام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا، متعدد بار کہہ چکا ہوں، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کو معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے۔ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، جو شرمناک ہے۔ امریکی صدر نے جنگوں کی ذمہ داری بائیڈن انتظامیہ پر ڈال دی۔ شہری محفوظ علاقوں میں منتقل ہو جائیں۔ اسرائیل اور ایران کی حکومتوں کی اپنے اپنے شہریوں کے لیے نئی احتیاطی ہدایات۔ تہران میں رہنے والے جلد قیمت چکائیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ چین کی بھی اپنے شہریوں کو فوری اسرائیل اور جنوبی کوریا کی ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ بزدلانہ حملہ، کمزور جواب۔ اسرائیل کی ایران سے خوف میں لرزتی ہٹ دھرمی برقرار۔ ایران پھر پر وار۔ تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کو مارنے سے ہی تنازع ختم ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی پھر دھمکی۔ اسرائیل کا ایران پر حملے کے مقاصد پورے نہ ہونے کا اعتراف۔ امریکی سفارت خانہ متاثر۔ اسرائیل کا ایران پر حملے کے مقاصد پورے نہ ہونے کا اعتراف۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر کہتے ہیں، موجودہ جنگ سے ایرانی خطرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایران کے پاس اب بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ ایران ہزاروں میزائل اسرائیل پر داغنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ ہی ایران کو جوہری پروگرام ترک کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ایرانی نشریاتی ادارے پر اسرائیلی حملے میں مزید 2 خواتین میڈیا کارکن شہید ہو گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید ہونے والوں میں نیما راجپور اور معصومیہ عظیمی شامل ہیں۔ نیما راجپور ایرانی ریاستی نشریاتی ادارے میں بطور نیوز ایڈیٹر کام کر رہی تھیں، جبکہ معصومیہ عظیمی چینل کے براڈ کاسٹ سیکریٹریٹ میں ملازمت کرتی تھیں۔ امریکہ اور اتحادیوں کا دورہ معیار بے نقاب۔ امریکہ جھوٹ کی بنیاد پر نسل کشی اور قتل عام میں ملوث ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، مسلم ممالک ایران کی حمایت میں متحد ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مخالف قراردادیں 1981 سے موجود ہیں۔ ہم ایران کی افواج، حکومت اور عوام کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، پراتفاق استقبال۔ اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کی۔ اوورسیز نے آپریشن بنیان المرصوص میں پاک فوج کی کارکردگی کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے معاشی استحکام میں تارکین وطن کی خدمات کی تعریف کی۔ عاصم منیر نے تارکین وطن کے بطور سفیر پاکستان کردار کو سراہا۔
روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ایک بار پھر بڑا حملہ کر دیا، 14 افراد ہلاک، 44 زخمی ہو گئے، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی حملے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، صورتحال سنگین، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا میں ترقی کا نیا دور، بجٹ میں 2159 منصوبے شامل۔ محکمہ خزانہ کے مطابق آئندہ سال مجموعی طور پر 2159 ترقیاتی منصوبے تجویز کیے گئے ہیں، جن میں سے 810 نئے منصوبے شامل ہیں۔ سب سے زیادہ فنڈ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے مختص، تعلیم اور جنگلات کے شعبے میں 29، زراعت میں 18 نئے منصوبوں پر کام ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز تبدیلی پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ جسٹس بابر ستار کا قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو ارسال خط میں اعتراض، بغیر فل کورٹ میٹنگ رولز تبدیلی خلاف قانون قرار دے دی، فوری اقدامات کی ہدایات، کہا فوری غلطی کی تصحیح ہونی چاہیے کیونکہ اس سے ملازمین کے حقوق بھی متاثر ہوں گے۔ 26 نومبر احتجاج کیس، پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں توسیع، آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کی جانب سے دلائل دیے جائیں گے، اے ٹی سی عدالت اسلام آباد کی ہدایت، کہا تمام ضمانتوں پر ایک ساتھ سماعت کی جائے گی، بشرا بی بی اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے حاضری سے استثناء کی دائر درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ اور موسم کی خوشگوار کروٹ، کہیں بادلوں کے بسیرے تو کہیں بارشوں کے ڈیرے، لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے شہریوں کو گرمی سے ریلیف مل گیا۔ ڈیرہ بگٹی شہر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی نوید سنا دی گئی۔ پاکستان کی فلمی دنیا میں نیا باب، پاکستان کی فلمی دنیا میں نیا باب، رقم بریڈ فرام غزہ کے نام سے پاکستان کی پہلی اے آئی پر مبنی مختصر فلم ریلیز کر دی گئی۔ فلم میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے اسرائیلی مظالم بے نقاب ہو گئے۔ فلم میں غزہ میں اسرائیلی بربریت سے جنم لینے والے قحط کی داستان ہے۔